میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے تو سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑھنے والا سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو اپنے شعر کے ذریعے ہم سب کو ایک دعا سکھائی ہے، آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک بے شک۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بڑوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بڑوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام باموقع شادی خانہ آبادی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام رچایا اور سجایا گیا، اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے نکاح کے تعلق سے بات کی ہے، اور اس حدیث کی تلاوت کی ہے جس میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اپنے وقت مقررہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان آیت کریمہ اور حدیث پاک کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات اعلان کروائی کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، اپنے امتیوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ نکاح کرو جو تمہیں خوش آئے پسند آئے۔ عورتیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان
تفصیلا سب سے پہلے اس میں نکاح کا حکم دیا گیا. نکاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آخر نکاح کہتے کس کو ہے؟ نکاح کہتے کس کو ہے؟ نکاح کی تعریف کیا ہے اور تاریخ کیا؟ نکاح کی تعریف کیا ہے اور تاریخ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، نکاح کی تعریف میں حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں آپ کہ نکاح اس عقد کو کہا جاتا ہے، نکاح اس عقد کو کہا جاتا ہے جو اس لیے مقرر کیا گیا ہے، جو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ مرد کے لیے عورت جماع کے وغیرہ کے لیے حلال ہو جائے. اب اس تعریف کے اندر انہوں نے یہ ہم کو بتایا کہ شریعت کے اندر نکاح اتنا مقدس اور پاکیزہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہے وہ حلال کے بھی ذریعے سے جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو پوری ہو جاتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اور نکاح کے معنی، نکاح آخر اس کو کہا کیوں جاتا ہے؟ نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب، نکاح کا معنی ضم ہونا، ملنا، ملنا نکاح کا معنی ہوتا ہے. اس لیے اس کو نکاح کہا جاتا ہے کہ جب ایک مرد ایک عورت نکاح کر لیتے ہیں، جو پہلے نہ مرد عورت کے بارے میں جانتا تھا نہ عورت مرد کے بارے میں جانتی تھی، مگر جب دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، نکاح کی رسم ادا کر دی گئی، رب کعبہ کے فرمان پر عمل کر لیا گیا، میرے آقا کے فرمان پر عمل کر لیا گیا، تو اب دونوں کا ملاپ ہو گیا. دونوں کا ملاپ ہونا یہی نکاح کہلاتا ہے. اور اس نکاح کی برکت سے صرف دو دل ہی نہیں ملتے یا صرف دو جسم ہی نہیں ملتے، مگر میرے مسلمان بھائیوں، اس نکاح کی برکت سے دو خاندان مل جایا کرتے ہیں. اس نکاح کی برکت سے دو خاندان، دو ملک، دو شہر مل جایا کرتے ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ نکاح اتنا مقدس رشتہ ہے کہ سب سے پہلے اگر رشتوں میں کسی چیز کی تخلیق ہوئی ہے، کسی رشتے کا وجود میں آنا ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلا نکاح کا رشتہ ہے. یہ اس وقت وجود میں آیا جب نہ ماں باپ کا رشتہ تھا، نہ جب اولاد کا رشتہ تھا، نہ جب بہن بھائی کا رشتہ تھا. یہ رشتہ اس وقت وجود میں آیا ہے جب کوئی بھی رشتہ دنیا کے اندر موجود ہے. بے شک میرے مسلمان بھائیوں، اور یہ رشتہ دنیا کے اندر نہیں بنایا گیا، یہ رشتہ دنیا میں نہیں ہوا. سب سے پہلے یہ رشتہ سب سے پہلے اگر ادا کیا گیا ہے، رشتہ نکاح سب سے پہلے ہوا ہے تو زمین پر نہیں بلکہ جنت کے اندر ہوا ہے. بلکہ جنت کے اندر سب سے پہلا جو نکاح ہوا ہے وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا. میرے مسلمان بھائیوں،
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، آپ کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی کہ اے آدم تم اس جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں جنت کے اندر حوریں تو موجود ہے، فرشتے تو موجود ہے، مگر کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے جیسا کوئی انسان بھی اگر اس کے اندر ہوتا تو میں اس سے گفتگو کرتا، اس سے بات چیت کرتا، جس کی وجہ سے میرا دل بھی بہلتا رہتا۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اتنی بڑی جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تنہا ہے اور تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ آخر کیوں نہ تنہائی محسوس کرتے؟ جنت کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں، جنت تو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کی جو لمبائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیز رفتار سے سواری کرتے ہوئے 70,000 سال جب وہ سفر کرے گا تو ایک دروازے کی لمبائی وہ پار کر لے جائے، جو اس کی چوڑائی مطلب اتنا چوڑا اور اتنا لمبا۔ تو اس طریقے سے جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، تو اب سوچو جنت کتنی بڑی رہتی ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہا ہے اور آپ کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر آ گئے، اب جب حضرت حوا کی بھی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو ان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم حوا کو نہیں چھو سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا آخر کیوں نہیں میں چھو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم اگر تم حوا کو چھونا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کو پہلے نکاح کرنا ہوگا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے مولا میرا نکاح کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کو مہر ادا کرنی ہوگی۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اے مولا وہ مہر کیا چیز ہے، میں کس چیز سے اس مہر کو ادا کروں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اب یہاں پر روایتیں تو مختلف ملتی ہیں، مگر 2 روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تھا اور جس کا نام سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا، تم نے جس کے میرے نام کے ساتھ جس کا نام تم نے دیکھا تھا، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام عرش کے پائے پر بھی لکھا ہوا ہے۔ جنت کے اندر جو درخت ہے ہر پتے پر میرے آقا کا نام ہے، حوروں کی آنکھوں پر میرے آقا کا نام ہے، حوروں کے سینے پر میرے آقا کا نام ہے۔ تو حضرت آدم نے بارہا اپنی آنکھوں سے جب ان منظر کو دیکھا تھا تو آخر وہ کیسے نہ جان پاتے کہ آخر یہ کون سی شخصیت ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم کو مہر ادا کرنی ہوگی،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا مہر میں کیا ادا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور ایک روایت میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کروا دیا۔ اب نسل انسانی جو شروع ہوئی ہے، جو درود شریف کا انکار کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ نسل انسانی جو شروع ہوئی ہے وہ درود شریف کی ہی برکت ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے درود شریف نہ پڑھا ہوتا تو نہ ان کی مہر ادا ہوتی، اور نہ حضرت حوا سے ان کا نکاح ہوتا، اور نہ یہ اولاد آدم شروع ہوئی ہوتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلا جو رشتہ ہوا، رشتہ نکاح جو ہوا وہ جنت کے اندر ہوا، اور اس نکاح کے اندر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، رشتہ نکاح کی تاریخ سب سے پہلی تاریخ یہی ہے کہ رشتہ نکاح یہاں سے شروع ہوا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب رشتہ ہوتا ہے تو مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے بارے میں نہیں جانتا، اور عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے بارے میں نہیں جانتی۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، رشتہ نکاح پر قربان جاؤ کہ میرے مولا نے اس کے اندر کون سی ایسی لذت رکھ دی ہے کہ جیسے ہی عورت کہتی ہے قبول ہے، اور جیسے ہی مرد کہتا ہے قبول ہے، دونوں کے دلوں میں ایسی محبت میرا رب پیدا فرما دیتا ہے کہ بن دیکھے ایک دوسرے کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے دونوں تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ دنیا میں تو بہت لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی محبت سچی محبت ہے جو تمہارے ہر حال میں کام آنے والی ہے تو وہ میاں بیوی کی محبت ہے، وہ شوہر اور عورت کی محبت ہے۔ اس لیے غفلت سے جاگو، ہوشیار ہو جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، تم کو جو عورتیں پسند آ جائے ان سے تم نکاح کرو، اللہ نے حکم دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ رشتہ نکاح جو ہے، یہ رشتہ نکاح جو ہے، کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم غریب ہیں، تھوڑا سے اور پیسہ جمع کر لیں، تھوڑا سے اور پیسہ جمع کر لیں، مالدار ہو جائیں گے پھر نکاح کر لیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہاری عمر نکاح کے لائق ہو گئی ہے، کبھی غریبی کو اپنے آڑے مت لاؤ، اور غریبی کی وجہ سے نکاح مت چھوڑو کہ نکاح میں تاخیر کرو، بلکہ اگر تم نے ایسے عالم میں نکاح کر لیا، غریبی کے عالم میں نکاح کر لیا، تو میرا مولا فرماتا ہے یَقُولُ فُقَرَاءَ یُغْنِیہِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم
کہ اگر انسان اس کو کر لیتا ہے اور غریب ہوتا ہے تو میرا مولا اپنے فضل سے اس کو امیر بنا دیتا۔ اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، نکاح کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنت، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے یہی تو بہت کچھ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، صرف میرے آقا کی ہی سنت نہیں بلکہ یہ نکاح تو انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ جہاں میرے آقا کی سنت ہے وہیں پر انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت آدم نے بھی نکاح کیا، حضرت نوح نے بھی نکاح کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نکاح کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے بھی نکاح کیا، اور نکاح کر کے لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں کو سبق دیا اور بتایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کوئی سنت کی نیت سے نکاح کر لیتا ہے تو معلوم ہے سنت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نکاح، یہ نکاح جو ہے یہ اتنا مقدس رشتہ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اے ہریرہ، اے ہریرہ، لوگ نکاح اس لیے کرتے ہیں، مطلب مال کے لیے۔ کوئی انسان نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں فلاں سے نکاح کروں گا تو میرے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا، اور کوئی انسان اس لیے نکاح کرتا ہے کہ کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ اگر فلاں سے میرا نکاح ہو گیا تو میں اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں بہت عزت والا ہو جاؤں گا، بہت میرا مقام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ اس کی شادی فلاں قبیلے سے ہوئی ہے، فلاں نسل سے ہوئی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا اور تعلیم دیتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حدیث پاک کو میں اپنے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ نکاح جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے دور میں دیکھو، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میری شادی جس لڑکی سے ہو وہ مس یونیورس ہو، زمانے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے عقل میں یہ بات بٹھا لو کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ نہ تم مالدار سے نکاح کرو، نہ تم حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرو، نہ تم حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرو، تم دیندار کو دیکھ کر، یعنی جس کے اندر دینداری ہو، تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔
جال پھیلا کر اور تمہارے گھر میں جہنم کا گڈھا بنائے گی۔ وہ اپنے حسن کا جال پھیلائے گی، اپنے شوہر پر ڈالے گی۔ جب شوہر پر ڈالے گی تو اس کا شوہر اپنی بہن سے، اپنی ماں سے الگ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر تم مالدار سے ہو، اگر تم مال کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو اس کے اندر مال کا غرور ہوگا کہ میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہے جو میرے شوہر کے گھر والوں کو خرید سکتا ہے، تو اس غرور میں وہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گی، نہیں سنے گی۔ اس کی وجہ سے تمہارا گھر جو ہے وہ بربادی کی طرف جائے گا۔ اگر میرے مسلمان بھائیوں ہم نے دیندار کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اگر وہ غریب ہوگا پھر بھی میرے مسلمان بھائیوں فخر کرنا، کیونکہ جو دیندار ہوگا، جس کے اندر دینداری ہوگی، وہ غریب ضرور ہوگا مگر وہ مزدوری کر کے اپنی بیوی بچوں کو ضرور کھلائے گا، وہ حرام مال اپنے گھر میں نہیں لائے گا، وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دینداری کا یہ اثر ہوگا کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گا، وہ بکھرنے نہیں دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نہ تم رنگ کی طرف جاؤ، نہ تم دولت کی طرف جاؤ، بلکہ جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو سب سے پہلے جو تم کو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس لڑکی کے اندر، کیا اس لڑکے کے اندر دینداری پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ کوئی لڑکی نکاح نہیں کرتی، میرے ساتھ کوئی لڑکی نکاح نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ان کا رنگ جو تھا بہت ہی کالا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی لڑکی کو پیغام دیا نکاح کا؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر میرے آقا نے کہا کہ کیا تم نے کسی لڑکی کو پسند کیا ہے، کوئی لڑکی تمہاری نظروں میں ہے تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک چچا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا۔ تو میرے آقا نے کہا کہ کیا تم نے کبھی اس کو نکاح کا پیغام دیا؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ نکاح کرنے کے لیے مجھ سے تیار نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ آخر کیوں؟ وہ تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوگی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابی رسول نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میری شکل بالکل کالی ہے، اس لیے وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اپنے صحابی کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے گھر جاؤ، اور ان کے گھر جانے کے بعد ان کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ مجھ کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ صحابی رسول اس صحابی رسول کے گھر پہنچے ہیں اور میرے آقا کا یہ پیغام سنایا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں اللہ کے رسول کے بھیجنے پر تمہارے گھر آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح
بیٹی تھی. انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس پر غور کیا ہے؟ تم نے میری بیٹی کے حسن و جمال کو دیکھا ہے؟ تم میرے آقا کے دربار میں چلو، میں وہیں پر آ کر ملتا ہوں، پھر مشورہ کیا جائے گا. اتنا کہنا تھا، اندر سے ایک آواز آتی ہے. اندر سے ایک آواز آئی کہ اے ابا جان، ان کو جانے مت دو، ان کو جانے مت دو، آپ ادھر آؤ. تو جب وہ صحابی رسول اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابو جان، مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے. اب وہ صحابی رسول تعجب میں پڑ گئے. کہا کہ بیٹی، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا ہے، میں ان کے رنگ کے بارے میں نہیں جانتی. اگر میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، اگر میں رشتے نکاح ان سے جوڑنا چاہتا ہوں تو اس لیے تیار ہوں کہ کل جب دنیا والے یہ بات کہیں گے کہ میرا رشتہ جو ہے میری خالہ نے لگایا تھا، میرے فلاں نے لگایا تھا، میرے فلاں نے لگایا تھا، تو میں فخر کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میرا رشتہ کسی دنیا دار نے نہیں، کسی میرے خاندان نے نہیں، بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مسلمان بھائیو، یہ جذبہ تھا میرے آقا کے حکم پر عمل کرنے کا. اور اس وقت کی جو صحابیاں تھیں ان کے اندر بھی نبی کا عشق ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا. میرے مسلمان بھائیو، انہوں نے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس صحابی رسول سے نکاح کر لیا. اب ان کی نظروں کے سامنے رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا. آج کی عورتوں کا کیا حال ہے، بلکہ یہاں تک اللہ ماشاءاللہ، یہاں تک لڑکیاں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں داڑھی والے سے یا ٹوپی والے سے نکاح نہیں کروں. میرے مسلمان بھائیو، زمانہ دیکھو کتنی دور چلا گیا. گمراہیت کے دلدل میں ہم کتنے اندر جا چکے ہیں. اگر آج بھی ہم نہ سنبھلے تو میرے مسلمان بھائیو، زمانہ بہت دور نہیں ہے. آپ خود روز بروز خبریں سنتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے. کبھی میرے مسلمان بھائیو آپ نے اس پر غور کیا کہ مسلمانوں کو آخر کاٹا کیوں جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیو، جب تک ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے مضبوطی کے ساتھ جڑا تھا تب تک ہم اسی سرزمین پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اور جس دن سے ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے ٹوٹ چکا ہے، اس دن سے ہمارا خون جو ہے پانی سے بھی سستا نظر آتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر خود دیکھ لیں، اس بات کی دلیل ہے. آپ تاریخ خود اٹھا کر دیکھ لیں کہ محمود غزنوی ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، وہ جب تک رات میں 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتا تھا تب تک وہ بستر پر سویا نہیں کرتا تھا. تب اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسے ایسے ملک جو ہے فتح ہونے کے لیے ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے رشتے کو نبی کے رشتے سے، نبی سے مضبوطی کے ساتھ جوڑے، نبی کی محبت، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت میں ایک بات، بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کی، یعنی جس کی شادی ہو گئی، اس کی 2 رکعتیں
اس کی 2 رکعتیں، نماز کی اس کی 2 رکعتیں، اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعتیں، پھر بھی شادی شدہ کی 2 رکعتیں بہتر، اس کی 70 اس کی 2 رکعت پھر بھی بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ 82 یعنی 70 کی جگہ 82 ایک روایت میں یہ ملتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے نکاح کی فضیلت بتا دی کہ میرے مسلمان بھائیوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم زندگی کے کسی بھی لمحے میں بغیر نکاح نہ رہنا، کیونکہ اگر تم بغیر نکاح رہو گے تو اتنی فضیلتوں سے محروم ہو جاؤ گے کہ تم جو نماز پڑھو گے، اگر تم نکاح کی حالت میں 2 رکعت پڑھ لو گے تو بغیر نکاح والا جب 70 رکعت پڑھے گا تب بھی تم اس سے بلند نظر آؤ گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالی ہم کو اس منزل تک پہنچا دے، ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی جلد سے جلد شادی کر دے، کیونکہ زمانہ بہت ہی خراب ہے اور شیطان تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا دشمن رہا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شیطان کے پاس جو سب سے مضبوط ہتھکڑا ہے مسلمان کو بہکانے کا، مسلمان کے ایمان کو چھیننے کا، وہ سب سے مضبوط جو ہتھکنڈا ہتھیار جو ہے وہ لڑکی، وہ لڑکی کے حسن کو انسان کے دل و دماغ میں اس طریقے سے بٹھا کر گمراہ کر دیتا ہے کہ آج کا مسلمان اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے، اولیاء اعظام نے، تابعین نے اور تابع تابعین نے، سب نے معمول کے مطابق اپنی زندگی کے لمحوں میں نکاح ضرور کیا اور نکاح کر کے اپنے آدھے دین کو بچایا اور آدھے دین کے بچانے کے لیے اس میں دن اور رات محنت کرتے رہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے